السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیخ ڈیفینس ریٹر کے ساتھ۔ چیک میٹ فائٹر جیٹ روس کا نیا سپر سونک 5th جنریشن لڑاکا طیارہ ہے جو خاص طور پر ایکسپورٹ مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ Su-75 روسی مشہور کمپنی سخوئی کا بنایا ہوا ہے اور رشین ایئر اسپیس اور ایکسپورٹ کسٹمر دونوں کے لیے فراہم کیا جائے گا۔ اس طیارے کی تیاری 2021 میں شروع کی گئی تھی، جسے 2023 میں پہلی پرواز کرنا تھی جو اب 2024 میں ہوگی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یوکرین کے ساتھ جنگ کی وجہ سے رشیا پر کافی پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور اس کے بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈیلیڈ ہو رہے ہیں۔ یہ طیارہ امریکی F-35 لائٹننگ II اور چائنیز FC-31 کا جو ہے وہ مقابلہ کرے گا اور اس کے ترکیہ کے کان فائٹر کے بھی ہم پلہ ہوگا۔ حیرت انگیز طور پر سخوئی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس طیارے کی قیمت تقریباً $35 ملین کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگی، جو اس سے پہلے آنے والے سخوئی کمپنی کے طیاروں سے بھی کافی کم ہے، کیونکہ ایک روسی Su-57 کی قیمت جو ہے وہ تقریباً $50 ملین ہے اور ایک Su-35 کی قیمت تقریباً $45 ملین ہے۔ لیکن کمپنی کے مطابق Su-75 سنگل انجن کا سمارٹ طیارہ ہے اور سخوئی کے پہلے ماڈلز کے مقابلے میں اس کا سائز قدرے چھوٹا ہے، اس لیے یہ کم قیمت ہے۔ اس طیارے کی تیاری میں متحدہ عرب امارات کی سرمایہ کاری کی بھی اطلاعات ہیں، کیونکہ متحدہ عرب امارات نے امریکی انکار کے بعد رافیل طیارے خریدے تھے اور امریکی ہتھیاروں کی خریداری انہوں نے کافی حد تک ختم کر دی ہوئی ہے۔ ایسے میں مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر کافی ملکوں میں اسلحے سازی کی جو کمپنی ہے اس میں اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن عالمی پابندیوں کے باعث اس طیارے کی تیاری میں اگر تاخیر ہوئی تو اس سے نہ صرف روس کو نقصان ہوگا بلکہ کو بھی نقصان ہوگا، کیونکہ امریکہ نے خاص طور پر روسی جو ادائیگیاں ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے اور روکا ہوا ہے۔ Su-75 کی جو رفتار ہے وہ تقریباً آواز سے دگنی ہے اور اس کی رینج تقریباً 3000 کلومیٹر ہوگی اور یہ 7400 کلو گرام وزنی جو ہے وہ بم بھی اٹھا سکیں گے۔ حال ہی میں اس کے ڈیزائن میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں اور اسے اسٹیلتھ فیچرز جو ہیں اس میں بڑھائے گئے ہیں۔ اس کا جو انٹیکس ہیں وہ ڈائیورٹ لیس ہیں اور اس میں جدید ترین فیز ایری ریڈار لگایا گیا ہے۔ ڈیجیٹل ٹریکنگ فائر کنٹرول سسٹم بہت جدید بنایا گیا ہے۔ اس میں جدید ترین جو میزائل ہیں وہ نصب ہو سکتے ہیں، جس میں کروز میزائل بھی شامل ہیں اور دور مار ایئر ٹو ایئر میزائلوں کی BBR میزائل جو ہیں وہ بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ روس نے اس طیارے کے پروجیکٹ میں انڈیا کو بھی شامل کرنا چاہتا تھا اور کرنے کی آفر کی تھی، لیکن انہوں نے یہ آفر جو ہے وہ ٹھکرا دی ہے۔ ایسی ہی آفر Su-57 کی تیاری کے وقت بھی کی گئی تھی، لیکن بھارت نے اس وقت بھی انکار کر دیا تھا۔ لیکن اب بار جو انکار کیا گیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی اب بھارت نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ بھارت روس سے طیاروں کی خریداری آئندہ نہیں کرے گا، اور حالیہ دنوں میں بھارتی وزارت دفاع نے جو ٹینڈر مانگے ہیں اس میں روسی جو ٹینڈر تھے اس کو نکال ہی دیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ جی آئندہ روسی ٹینڈر جو ہیں وہ اگر مانگے گئے تو دیجیے گا، ادروائز ہم اس کو لینے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اب لگ رہا ہے کہ مستقبل میں روسی طیارے بھارت میں استعمال نہیں ہوں گے۔ روس اس طیارے کو سعودی عربیہ، نائجیریا اور دیگر ممالک کو بھی آفر کر چکا ہے اور اس پروجیکٹ میں فنڈنگ بھی کر رہا ہے۔ اگر یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے چلتے رہے تو یہ پروجیکٹ آگے بڑھتا رہا تو مستقبل میں ایسے 300 طیارے بنائے جائیں گے جو مختلف ممالک کے علاوہ روسی فضائیہ کو بھی